اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری اور کہا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجیے کہ شرک جو ہے نا، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو گناہوں میں سے سب سے برا اور بدترین گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یہ ہے کہ لَيَحْبِطَنَّ أَعْمَالُكُمْ، ہم تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ ایک آدمی وہ حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، غریبوں کو کھانا بھی کھلائے، مسکینوں کا بھی خیال رکھے، یعنی کہ جو بھی نیکی ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے، مگر کرتا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ مجھے اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی مجھے کوئی نیکی قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ شرک اتنا ایک برا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین پیغمبر ہے، مقبول ترین پیغمبر ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ ایک موقع ایسے آیا کہ کافر ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور یہ کافر اس سے آگے بھاگ رہے تھے۔ چلتے 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 ایک مقام آیا، ایک درخت آیا۔ جب وہ درخت آیا نا تو انہوں نے کہہ دیا درخت کو کہ مجھے پناہ دے دیں، درخت کو کہہ دیا مجھے پناہ دے دیں۔ اللہ کی کرنی، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے نا، پیغمبر اگر جانور کو بات کہتے تو جانور بھی بول پڑتا ہے اور جانور جواب دے دیتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر پتھروں نے، آج تک کبھی آپ نے سنا پتھر نے بات کی، مگر جب میرے پاک پیغمبر نے ابو جہل کی مٹھیوں میں اشارہ کیا تو پتھر بول پڑا تھا کہ نہیں۔ یہ پیغمبر کی خاصیت اور صفت ہوتی ہے۔ تو آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت کھلا اور زکریا علیہ السلام کو بیچ میں لے لیا۔ جب بیچ میں لے لیا تو وہ درخت کے اندر آپ بالکل جڑ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ اب وہ کافر ڈھونڈ رہے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کہ کہاں گئے۔ شیطان آیا، شیطان نے کہا اس درخت کے اندر ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، اس نے کہا وہ پیغمبر جس کو تم ڈھونڈ رہے وہ اس درخت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے آری لائی، کاٹتے کاٹتے یہاں تک جب زکریا علیہ السلام کے آری پہنچی نا تو آپ نے اف کی آواز کی۔ اللہ نے کہا اف نہیں کرنی، اب اگر یہ آپ کو کاٹتے ہیں تو کٹ جاؤ، اف نہیں کرنی۔ آپ نے درخت کو کیوں کہا کہ مجھے پناہ دو؟ تو زکریا علیہ السلام بھی، پھر پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ کٹ گئے مگر اف تک نہیں کی۔ اس نے کہا اللہ نے کہہ دیا اف نہیں کرنی، ٹھیک ہے میں اف نہیں کروں گا، کٹ گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو والد گرامی تھے نا، وہ بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، اور آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ سارا بت گدا۔ اسی طرح انہوں نے بڑا ایک حال نما بنایا ہوا تھا، اس میں بت ہی بت رکھے ہوئے تھے، بت ہی بت، پتہ نہیں کتنے اس میں بت، بڑا بت ہے، اس کے بعد چھوٹا بت، درمیانہ بت، میڈیم سے، پتہ نہیں کتنے اس میں بت تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے سخت مخالف تھے، بڑے سخت مخالف۔ ایک دن آیا، یہ سارے سال میں ایک دن میلے پہ جایا کرتے تھے، سارے میلے پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چل پڑیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ سارے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس بت خانے کے اندر گئے ہیں، اور جو ایک ان کا بت تھا نا وہ سب سے بڑا بت تھا۔ آپ نے کلہاڑی پکڑی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی کان کاٹ دیے، کسی کا سینہ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، جتنے بھی بت تھے سب کو تیش نیش کر کے رکھ دیا۔ ایک جو بڑا بت تھا ان کا، جو ان کا گرو نانک تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑی اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دی، کلہاڑی اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ قوم آئی ہے میلے سے، انہوں نے کہا جا کے سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کریں۔ اب جو بتوں کے پاس گئے، جب اپنے بتوں کو دیکھا، اپنے خداؤں کو دیکھا، کوئی ٹوٹا، کسی کی ناک کٹا ہوا، دیکھو خدا کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ وہ اس کی زیادہ مخالف ہے نا، یہ انہوں نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اس نے کہا بتاؤ بھائی آپ نے یہ ہمارے خداؤں کا یہ خیال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ ایسا کریں، یہ جو بڑا بت ہے نا جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو شاید اس نے کیا ہو، شاید اس نے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سارے ابراہیم علیہ السلام کو گور گور کے دیکھا کہ خدا کے بندے یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے بتائیں؟ ابراہیم نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس کے سامنے تم نے کھانا رکھا، کھانا نہیں کھاتے، سونے کے ہار پہ لائے ہوئے، یہ کیا کریں گے؟ اب اگر یہ نہیں بتا سکتا، اپنے چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکا، تو پھر یہ کرے گا کیا؟ اسی لفظ کو دیکھ کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور آدھے سخت مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے سخت مخالف ہوئے کہ نمرود نے کہا آگ جلاؤ،
اور آگ جلائے گی، اتنی مسافت تک آگ جلائے گی کہ اگر اوپر سے کوئی چڑیا گزرتی وہ بھی بھون کر نیچے گر پڑتی، اتنی سخت آگ تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا تو یاد رکھنا، جو بندہ دین کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کبھی ضائع ہونے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے گئے نا، اللہ نے کہہ دیا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونی کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے اور اتنی گرم بھی نہیں ہونی کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے، بس درمیانی، جیسے مری کا موسم ہے ایسے رہنا آپ نے۔ اب وہ جو آگ تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن کتنی راتیں گزاری، کتنے دن، جب نکلے صحیح سلامت نکلے۔ یہ کیا تھی؟ یہ توحید کی برکت تھی۔ لہذا یاد رکھنا، سلام لیتے وقت آپ نے خیال کرنا، اکثر بیشتر دیکھا گیا کہ جب سلام لیتے وقت ہم ایسے کرتے ہیں، یہ جھکنا نہیں ہے، جھکنا صرف ایک رب کی ذات کے آگے ہے۔ کسی دربار میں جانا ہے، کسی قبرستان میں جانا ہے، جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے جھک کر، آپ کو پتا ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا، صرف اس وجہ سے نہیں رکھا گیا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سورج نکلتے وقت اللہ نے نماز سے منع کیا کہ نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہوتے وقت نماز منع کیا کہ نہیں پڑھنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ جب سورج نکل رہا ہو آپ نماز پڑھیں گے تو شاید وہ یہ سمجھے کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے، سورج کو نماز پڑھے۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، شرک نہیں کرنی، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صفات۔ کسی کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی پیغمبر کو بھی ٹھہرا دیں گے نا، تب بھی آپ مشرک ہیں، تب بھی آپ مشرک ہیں۔ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی صفت کو اپنے لے لیں۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں نا متکبر، یہ انسان بڑا متکبر ہے، ٹھیک ہے؟ نفرت کرتے کہ نہیں کرتے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات متکبر ہے، اللہ کر سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ لفظ اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کے لیے ناممکن نہیں ہے، سارا کچھ ممکن ہے۔ اللہ تو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اللہ کہتے کن فیکن ہو جاتا ہے، کن فیکن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ کسی انسان کے ساتھ یہ لفظ نہیں جگتے۔ شرک سے بچو، بس شرک سے بچو گے جنت مل جائے گی۔ شرک سے نہیں بچو گے، حج کر لو، عمرے کر لو، قرآن پڑھ لو، قرآن تقسیم کرو، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، جو مرضی کر لو، ہمارے سارے خارج ہو جائیں گے۔ آپ صرف شرک کرنا چھوڑ دیں، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے موٹے گناہ میں پکڑ بھی لینا، اس کی ذات اگر آپ چلے جائیں گے، جو مشرک ہے وہ سدا بہار خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خالصتاً آپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرک اکبر، شرک اصغر، تمام کی تمام قسموں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔